من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ایک لفظ کن سے تمام کائنات کو تخلیق کیا اور بہترین طریقے سے تخلیق کیا، اور جس تخلیق کو مادہ وجود بنایا وہ نور محمدی ہے، اور اس نور محمدی سے زمین، آسمان، عرش و کرسی، فرشتے اور جملہ ملائکہ تخلیق فرمائے، اور اس میں واسطہ اور وجہ و مقصد بنایا کہ وہ ذکر الہی کریں، اپنی عبودیت کو پہچانیں اور اللہ کی معبودیت کو جانیں، اور اپنی سرشت اور اپنی بنیاد کی حقیقتوں کی تلاش میں سرنگو رہیں۔ اور جب چاہا اس نے کہ وہ اس جوہر حقیقی کو جو اس نے اپنے نور محمدی کی شکل میں پیدا کیا تھا اس کا اظہار ہو، اور چاہا کہ وہ بھی جانا جائے، تو اس نے نور محمدی کو ایک شکل دی۔ وہ وجود محمدی تھا جو آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تکمیل ہوا، اور اسی نور کے حصے، ایک حصہ حضرت علی اور 3 حصے اس نور کے ذات محمدی میں جمع ہو گئے، اور اس نور کے وہ 3 حصے اور اس کا ایک حصہ پھر حسنین کریمین میں اکٹھا ہو گیا، یعنی حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام وہی تخلیق کائنات کا نور محمدی کا مظہر ہیں، جو اپنے اصل میں اپنے معبود کے ساتھ تھا، اور پھر کثرت سفر کے بعد جو شکل اختیار کی وہ نور حسین اور نور حسن میں دکھائی دیا، اور لوگوں نے اس نور اولین نور کو حسنین کریمین کی شکل میں دیکھا۔ تو یہ وہ مقصد ہے جو آدم سے لے کر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگوں میں، خطوں میں الگ الگ طرح سے پیغام دین کی شکل میں پیش کیا جاتا رہا، اور تخلیق کائنات کے مقصد کو اور اللہ کی معبودیت کو سمجھنے میں الگ الگ شریعتوں کی شکل میں ہمارے سامنے رہا۔ دین محمدی کی شرح مختلف طریقے سے صحابہ نے، تابعین نے اور مفکرین نے کی ہے، اور آج الحمدللہ ہمارے پاس جو دین محمدی ہے وہ مختلف صحابہ اور ائمہ طاہرین یعنی بارہ امامین کے اقوال، آپ کے اعمال کی شکل میں موجود ہے، جس کے لیے حضور کا ایک ارشاد مبارکہ بھی ہے جو حدیث ثقلین کے نام سے معروف ہے، اور حضور نے فرمایا کہ میں اسے حدیث ثقلین اس لیے کہتے ہیں، ثقیل عربی میں کہتے ہیں کسی سالڈ چیز کو، ایسی چیز کو جو بھاری ہو، جس کی ڈینسٹی جو ہے اس کے پروٹونز اور نیوٹرنز جو ہے آپس میں قریب ہوں، سالڈ ہو، بہت ثقیل ہو، اسے ثقیل کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ حدیث جو مشہور ہے وہ حدیث ثقلین کے نام سے مشہور ہے، فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری برکم چیزیں ہیں، یہ اس کی مادی معنی ہے، اور اس کے جو فضیلت کے اور دوسرے روحانی معنی ہیں وہ اس اعتبار سے ہیں کہ وہ اپنے نوعیت کے اعتبار سے، اپنی عظمت کے اعتبار سے بڑی بھاری ہے، یعنی وہ اپنی فضیلت کے اعتبار سے بہت بھاری چیزیں ہیں، اور وہ جو چیزیں حضور نے فرمایا کہ میرے قرآن اور اہل بیت ہیں، اور یہ جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملیں۔ گویا کہ امت کو حضور نے دین کی تکمیل کے بعد جو پیغام دیا وہ یہ دیا کہ حدیث کی جو عملی شکل ہے اور حدیث کا جو کردار ہے،
سنتوں کا جو کردار ہے اگر اسے ڈھونڈنا ہے تو میرے اہل بیت میں، یعنی کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کریم علیہ السلام میں، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں، اور امیر المومنین امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں، اور امام حسین علیہ السلام میں ڈھونڈو۔ اور جب قرآن کے معنی اور مفہوم نہ سمجھ سکو تو ان کے کردار کی تلاش کرو، اور ان کے کردار کو دیکھ کر اس کی اصل جاننا چاہو تو قرآن کی طرف رجوع کرو۔ یعنی ایک دوسرے کے لیے اہل بیت اور قرآن لازم الملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے کہ ایک کنز العمال کی اور حاکم نے اپنے مستدرک میں بھی نقل کیا کہ حضور نے فرمایا کہ علی ماء القرآن، قرآن ماء علی، یعنی قرآن علی کے ساتھ پیوست ہیں اور علی کے ساتھ اکٹھا ہے، اور علی قرآن کے ساتھ اکٹھا ہے۔ اور گویا یہی تعریف اور یہی معنی خود بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر بھی صادر آتے ہیں، اور یہی معنی حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی صادر آتے ہیں، اور یہی معنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے اوپر بھی صادر آتے ہیں۔ تو گویا کوئی الجھن اور کوئی نا اتفاقی یا کوئی، اگر ہم اس کو انگلش میں کہیں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے، کوئی وسوسہ نہیں ہے، صاف حضور کا بیان ہے کہ قرآن اور میرے اہل بیت اکٹھے ہو جائیں گے۔ میں کچھ احادیث مبارکہ بھی ساتھ میں پیش کروں گا، اور دوسرا حصہ ہے اس میں کچھ بند و نصیحتیں اور کچھ مسائل پر بھی کچھ بات ہوگی۔ مسائل پر نہیں، مسائل پر، مسائل سے تعلق ہوتا ہے جس میں رنج و علم بیان کیا جاتا ہے، اور مسائل سے وہ مسئلے ہیں جو آج کل ہمیں اور آپ کو مولوی حضرات کے سوالوں کی شکل میں اور لوگوں کی تردد کی شکل میں ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں، اور آج کل لوگ اس پہ سوالات کرتے ہیں، اس پر بھی کچھ گفتگو ہوگی۔ لیکن کچھ حصول برکت کے لیے احادیث مبارکہ جو اکثر لوگوں کی سنی بھی ہوں گی حدیث شریف ہے، لیکن کیونکہ وہ یہ محفل ذکر حسین ہے تو حصول برکت کے لیے میں احادیث مبارکہ کی تلاوت کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد کچھ عام زبان میں کچھ گفتگو آپ حضرات سے کروں گا۔ حضرت امام حسین کے بارے میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت اسامہ بنت زید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میرے گوشے جگر کے بیٹے ہیں، یعنی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور اس سے بھی جو ان دونوں سے محبت کرے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہارون نے اپنے بیٹوں کے نام شبر و شبیر رکھے تھے، اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا ہے، جو اس زمانے کی عربی کی زبان کا ترجمہ ہی ہے، حسن اور حسین، جیسے کہ ہارون نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا۔ کنز العمال میں اسے روایت کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ مجموع الزوائد میں سے روایت کیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اور البانی جو سعودی عرب کے ابھی موجودہ دور کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی اپنی حدیث صحیحہ کی جو کتاب لکھی اس میں بھی اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن حسین عرش کے دو فرد ہیں اور وہ عرش سے معلق ہیں۔ سنن ترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور اسے بھی سنن ترمذی نے اور اس سے پھر نقل کر کے دوسرے محدثین نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عمر
دونوں روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہ دونوں بیٹے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور دونوں کے والد ان دونوں سے بہتر ہیں۔ کامل فی ضبط الابن العدی، یعنی فرمایا کہ یہ امام حسن اور امام حسین مجتبیٰ علیہم السلام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والد یعنی حضرت علی کرم اللہ کریم ان دونوں شہزادوں سے افضل ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل میرے پاس آئے اور مجھے بشارت دی کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ مسند احمد بن حنبل۔ حضرت ابی بکر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دونوں بیٹے دنیا کے دو پھول ہیں۔ تہذیب الاخلاق میں ابن حجر اسقلانی نے اسے نقل کیا اور ابن عساکر نے بھی اسے نقل کیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس پیش کرنے والے کو نہیں دیکھا جس نے تھوڑی دیر قبل میرے سامنے پیش کیا، اور فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا جو آسمان سے اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا تھا۔ اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ میرے پاس آ کر مجھے سلام کرے، اور یہ بشارت دی کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور فاطمہ سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ المجمع الجوائز اور امام جلال الدین سیوطی نے بھی اسے نقل کیا، جو مشہور محدث اور مشہور مفسر القرآن ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن کو میرا رعب اور میری سرداری ملی، جبکہ حسین کو میری جرت اور سخاوت نصیب ہوئی۔ اسے بھی سیوطی نے روایت کیا۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حسین بن علی سے زیادہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ نہیں تھا، اور اسے امام بخاری اسماعیل بن محمد بخاری نے اپنی مشہور زمانہ کتاب صحیح بخاری میں نقل کیا۔ یعلا بنت مرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور حسین نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس سے محبت کی یعنی حسین سے محبت کی اس سے مجھ سے محبت کی۔ حضرت یعلا بنت مرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو ان سے محبت کرتا ہے، اور حسن حسین دونوں نواسوں میں سے ایک نواس ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل بیت میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین، اور آپ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے دونوں بچوں کو لاؤ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چومتے اور فرماتے کہ یہ میرے دونوں پھول ہیں۔ سنن ترمذی نے اس کو ایک الگ سند کے ساتھ بھی روایت کیا۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان دونوں سے کیسے نہ محبت کروں جبکہ وہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں جن کو میں سونگھتا ہوں۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کو دیکھا علیہ السلام کو تو فرمایا کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر اور اس سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرے۔ ترمذی نے اسے روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ ان سے محبت کرے جو اس یعنی امام حسین علیہ السلام کی جب اشارہ کر کے فرمایا ان سے محبت کرے، اور حسن حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ مستدرک میں حاکم نیشابوری نے اسے روایت کی۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیوں نہ خوش ہوں جبکہ جبریل میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری دی کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے والد ان دونوں سے بہتر ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ پھول ہے اور حسن حسین میرے دو پھول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں ان دونوں یعنی حسین سے محبت کرتا ہوں اور امام حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اسے بھی بخاری نے روایت کیا۔ حضرت سلمان فارسی سے دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین میرے دو بیٹے ہیں، تو جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے اس سے مجھے محبت کا حکم دیا گیا، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اس سے بغض کا حکم دیا گیا، اور جو ان سے محبت کرتا ہے عنقریب وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو جنت نعیم میں داخل فرماتا ہے، اور جو ان دونوں سے بغض رکھتا ہے یا ان دونوں کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو میں اس سے بغض رکھتا ہوں، اور جو جس سے میں بغض رکھتا ہوں یا ناراض ہوتا ہوں اس کو اللہ بھی مبغوض رکھتا ہے، اور جو اللہ کے یہاں مبغوض ہو تو اللہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا اور اس کے لیے ہمیشہ عذاب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جس نے آسمان سے میری زیارت نہیں کی تھی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے میری زیارت کی اجازت طلب کی، تو اس نے بشارت دی کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میری امت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن اور امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ حضرت محمد بن ابی عبداللہ ابی رافع اپنے والد سے روایت کر اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد حضرت فاطمہ اپنے والد کے پاس آئیں، یعنی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو کچھ خاص چیزیں دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حسن کو اپنا رعب اور اپنی حکمت دی اور حسین کو اپنی سخاوت اور دلیری دی۔ کل المال نے اسے روایت کیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطاب فرمایا کرتے تھے تو حسن حسین آئے اور دونوں قمیص پہنے ہوئے تھے اور دونوں چل رہے تھے اور پھسل رہے تھے، تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور دونوں کو اٹھا لیا اور دونوں کو اپنے ہاتھ پر لے کر اپنے پیروں پر بٹھا لیا اور فرمایا اللہ نے سچ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہاری آزمائش ہے۔ میں نے دونوں بچوں کو دیکھا چلتے ہوئے اور پھسلتے ہوئے تو میں صبر نہ کر سکا اور اپنی بات منقطع کر کے ان دونوں کو اٹھا لیا۔ اسے بھی ترمذی نے روایت کیا۔ یہ کچھ 28 روایتیں تھیں جو میں نے بیان کی فضائل اہل بیت مختلف طرق کے ساتھ، اسی کو پھر مختلف محدثین نے الگ الگ روایات کے ساتھ نقل کیا ہے، اور جو کتابیں آپ دیکھتے ہیں فضائل اہل بیت پر ہیں اس کا جو اس کا پرائمری سورس ہے اور اس کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ انہی احادیث مبارکہ سے دوسروں نے نقل کیا ہے، یعنی کہ بخاری شریف سے اور ترمذی شریف سے اور ابو داؤد سے اور نسائی سے نقل کیا ہے۔ ایک اور روایت ہے جو خطیب بغدادی نے نقل کی، میں اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں پھر اپنی گفتگو کی طرف آؤں گا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کھیل رہے تھے اور آپس میں کشتی کے شکل میں کھیل رہے تھے، لڑ رہے تھے، تو حضرت حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے فرماتے تھے کہ اے حسن حسین کو پکڑو، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ ایک بچے کی حمایت فرماتے ہیں اور دوسرے بچے کی طرف التفات نہیں فرماتے، تو پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ حسن سے تو فرماتے ہیں کہ حسین کو پکڑو مگر حسین کی حمایت نہیں کرتے، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جبریل کو دیکھتا ہوں کہ وہ حسین کا ساتھ دیتے ہیں اور حسین کی مدد کرتے ہیں، تو میں دونوں میں برابری قائم کرنے کے لیے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حسن کا ساتھ دیتا ہوں کیونکہ حسین کا جبریل ساتھ دیتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں، اور اس طرح کی اگر مشکات المصابیح کی کئی روایات ہیں کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو طول دیتے تھے، یہاں تک کہ صحابیوں کو خدشہ
لاحق ہوا کہ کہیں سجدوں کے طویل کر دینے کا حکم تمہارے نہیں ہو گیا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اکثر سجدے لمبے ہو جاتے تھے، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، 2 یا 3 4 سال کے تھے۔ تو جب صحابہ سر اٹھا کے دیکھتے تو دیکھتے کہ دونوں میں سے کوئی ایک شہزادہ، یا تو حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام یا حضرت امام حسین علیہ السلام حضور کی پشت مبارکہ پر ہوتے، اور حضور قصداً ان کو اپنی پیٹھ سے نہیں ہٹاتے، حتیٰ کہ کوئی ایک شہزادہ۔ دونوں روایتیں ہیں، میں ایک مجموعی بات عرض کر رہا ہوں، اگر فرداً روایت دیکھیں گے تو اس واقعے میں کہیں پہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ہیں تو کہیں پہ امام حسین علیہ السلام ہیں، لیکن مجموعی طور پر کوئی ایک شہزادہ آپ کی پیٹھ پر ہوتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں انتظار فرماتے کہ جب تک ان کی طبیعت نہ بھر جائے، تو جب تک یہ خود بخود اپنے ارادے سے نہ اتر جائیں، جب تک حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں اتارتے تھے۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اہتمام کے ساتھ حسنین کریمین کی پرورش فرمائی، اور آپ ان کے گلے کو چومتے تھے، حتیٰ کہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں لیے ہوئے تھے اور آپ کے گلے کو چوم رہے تھے۔ ناگہاں جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ حضور جس گلے کو آپ چومتے ہیں عنقریب اسی گلے پر ایک شقی ترین شخص، جس کے چہرے پہ سفید داغ ہوں گے، اشقی ترین شخص جو ہے وہ اس گلے پر خنجر چلائے گا۔ تو جیسے کہ ابھی انہوں نے منقبت پڑھی، اس میں ایک شعر تھا، کسی شقی کی اہانت سے کیا ہوا میں کش، کہ بوسہ گاہ نبی کی ہے بوسہ گاہ نبی، کہ فرمایا کہ جس گردن کے جس حصے پہ آپ بوسہ دیتے ہیں، یہیں پہ ایک اشقی ترین شخص، ایک سب سے بدترین شخص امت کا آپ کے اس دن نواسے کی گردن پر خنجر چلائے گا۔ حضور نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا، اور وہ شمر لعین تھا جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرما دی تھی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 2 طرح کا علم حاصل ہوا ہے، ایک وہ کہ جس کا بیان میں تم لوگوں سے کرتا رہتا ہوں جو احادیث کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے، اور دوسرا وہ جس کا بیان اگر میں کر دوں تو میرے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا جائے۔ تو اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ صوفیہ کا خیال ہے وہ رمز و حقائق کا اور اسرار خداوندی کی کچھ باتیں تھیں، اور وہ بھی حق ہے، معرفت کی کچھ باتیں تھیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سکھائی تھیں، اور کچھ اس طرح کی روایات تھیں جس کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے اور اعلان کرتے رہتے تھے کہ میں پناہ مانگتا ہوں سن 60 ہجری سے، کہ جس میں ایک عذاب آنے والا ہے، اور جس میں ایک حادثہ پیش آنے والا ہے جو عقلوں کو حیران اور امت کو منتشر کر دے گا۔ اور آپ یہ اعلان کرتے رہتے اور پناہ مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے سن 60 ہجری سے پہلے اٹھا لے، اور حقیقتاً بھی یہ ہوا کہ سن 60 ہجری لگنے سے کچھ چند مہینے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وصال فرمایا، وہ دنیا سے چلے گئے، جو جلیل القدر صحابی تھے۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور آقا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی پیشن گوئیاں متواتر بیان کی اور لگاتار بیان کی، حتیٰ کہ آپ کی پیدائش کے وقت سے ہی اس کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ جیسے تہذیب الاخلاق میں ابن حجر عسقلانی بھی لکھتے ہیں، اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں بھی اس کی یہ روایت لکھی کہ جس روز امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو ولد جو حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی تھی، انہوں نے خواب دیکھا اور کہا کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کا ایک بازو کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے، اور وہ اس خواب سے بہت ڈری اور حضور کو آگے یہ خواب سنایا۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو فاطمہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور تم اس کو پالو گی۔ تو جب یہ بشارت ہوئی اور حضرت امام حسین علیہ السلام 6 مہینے اپنی والدہ کے شکم اطہر میں رہے، اور پھر جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضور کی گود میں آپ کو لایا گیا۔ پہلی آنکھیں کھولی تو حضور کے چہرے کو دیکھا، اور آپ نے اپنی زبان مبارکہ
حضور سرکار دو عالم نے اپنی زبان مبارکہ امام حسین علیہ السلام کی چسائی تو گویا پہلا رزق جو امام حسین علیہ السلام نے تناول فرمایا وہ حضور کا لعاب دہن تھا، اور حضور نے آپ کے کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت دی، اور پھر اس کے بعد آپ کی پرورش کا سلسلہ شروع ہوا، عقیقہ کیا۔ تو جب آپ گود میں امام حسین علیہ السلام لائے گئے تو اس وقت جبریل علیہ السلام آئے، اور ایک فرشتہ آیا جو اتنا بڑا تھا کہ جس کے آنے سے دنیا میں اندھیرا واقع ہو گیا، اور وہ پہلی بار دنیا میں آیا تھا، اور اس نے خبر دی، اور جبریل علیہ السلام اس کے ساتھ تھے، اور اس کی 1000 کے قریب زبانیں تھیں، اور ہر زبان سے درود پڑھتا تھا اس نے وہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ آیا، اور جبریل علیہ السلام نے خبر دی کہ آپ کا یہ نواسہ عنقریب شہید کر دیے جائیں گے، اور ایک مٹی لا کے دی، فرمایا کہ یہ مٹی اس جگہ کی ہے جہاں پہ آپ کو شہید کیا جائے گا۔ تو یہ خبر حضرت حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جب سنائی تو بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے حضور سے پوچھا کہ یا ابا جان کیا اس وقت آپ ہوں گے؟ فرمایا کہ میں نہیں ہوں گا۔ پھر پوچھا کہ کیا علی ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ بھی نہیں ہوں گے۔ فرمایا کہ کیا میں ہوں گی؟ تو فرمایا کہ تم بھی نہیں ہوں گی۔ پھر پوچھا کہ اگر امام حسین اسلام کے ساتھ یہ سب واقعات جو جس کی پیشن گوئی حضور نے فرمائی تھی اب یہ رونما ہوں گے تو ان پر رونے والا کون ہوگا؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا انتظام فرما دے گا اور قیامت تک لوگ ان کا غم منائیں گے۔ تو گویا کہ آج جو لوگ غم حسین میں مسرور ہیں اور غم حسین مناتے ہیں، مختلف طریقے سے اپنا اظہار تعزیت کرتے ہیں، وہ گویا بیوی صاحب کی اس تمنا کی تکمیل کرتے ہیں، اور وہ اس تجسس کی تکمیل کرتے ہیں جو سوال بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے حضور سے کیا تھا کہ میرے بیٹے کا کیا کوئی غم منانے والا نہیں ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرما دے گا۔ اور ایک اسی روایت کے ساتھ ایک دوسری روایت ہے کہ فرمایا حضور نے کہ میرے حضرت زکریا علیہ السلام کے قتل کے بدلے اللہ تعالیٰ نے 70,000 افراد کو قتل کیا، اور میرے نواسے امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بدلے اللہ تعالیٰ اس سے دگنے افراد قتل فرمائے گا۔ اور خطیب بغدادی نے نقل کیا اور مختار ثقفی کے ذریعے وہ کارنامہ انجام ہوا جس میں 1.5 لاکھ لوگ واقع کربلا کے بعد جو دشمنان اہل بیت تھے پھر نار ہوئے اور ان کا قتل کیا گیا۔ تو پیشن گوئیاں لگاتار تھیں، اور خود صفین کے سفر میں حضرت مولا کائنات جب تشریف لے جا رہے تھے تو نینوا کے مقام پر آپ ٹھہرے اور اپنے مالک اشتر کو سلمان فارسی کو بلایا اور فرمایا کہ اس میدان کو جانتے ہو کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول، اللہ ان کے رسول اور ان کے وسیع ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ مقام کیا ہے۔ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ مقام نینوا ہے، یہاں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا، یہاں ان کے خیمے ہوں گے، یہاں ان کے اونٹ باندھے جائیں گے، اور یہاں پہ یہ ان کی قتل گاہ ہوگی، اور یہاں پہ یزیدیوں کے خیمے ہوں گے، یہاں پہ حسین علیہ السلام اور آپ کے رفیق رفقا کے خیمے ہوں گے۔ تو اس کی پیشن گوئیاں لگاتار تھیں، اور پھر امام حسین علیہ السلام کا جو عمل تھا، آپ نے حق کے لیے، انسانیت کے لیے اور دین کی قدروں کو بچانے کے لیے وہ قدم اٹھایا جو آج رہتی دنیا تک حق اور باطل میں تمیز کرنے والا ہے، اور ایک لکیر کھینچنے والا ہے جس سے آپ حق اور باطل کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ جان سکتے ہیں کہ جہاں جہاں ظلم ہوگا وہاں وہاں حسینیت رہنمائی کرے گی، اور جہاں جہاں حق کو لوگ بھول رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے اور تجسس میں ہوں گے کہ حق کو کیسے پہچانے، تو حسینیت اور موقف امام حسین علیہ السلام ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل و مناقب بہت ہیں، جیسے کہ غالب کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت ہے
ذرے پے رہے حسین بلند، بقدر ظرف ہے گر کیمیا کہیں اس کو، ہمارا منہ ہے کہ دیں اس کے حسن و صبر کی داد، مگر نبی و علی مرحبا کہیں اس کو، ہمارا منہ ہے کہ دیں اس کے حسن و صبر کی داد، مگر نبی و علی مرحبا کہیں اس کو۔ تو آقا حسین علیہ السلام کے فضائل و مناقب و محاسن کتب حدیث اور کتب سیر اور کتب تاریخ میں جس قدر آئے ہیں وہ بہت مختصر ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے عبدالحق محدث دہلوی کا ایک مقولہ ہے، مقولہ نہیں بلکہ ایک روایت ہے جو انہوں نے مدارج النبوت میں نقل کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد اگر دیہاتی صحابی مدینے میں آتے اور پوچھتے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا، آپ کیسے دکھتے تھے، آپ کے اعمال اور افعال کیسے تھے، تو صحابہ اکرام میں اکثر صحابہ جو مزاج رسول سے آشنا تھے، ادب رسول سے آشنا تھے، تو وہ ان کے رہنمائی فرماتے اور فرماتے مسجد نبوی میں چلے جاؤ اور اس کے دونوں گوشوں میں، ایک گوشے میں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اور دوسرے گوشے میں امام حسین علیہ السلام تشریف فرما۔ ایک گوشے میں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اور دوسرے گوشے میں امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، اور ان کے ادب میں لوگ حلقہ بگوش ہو کر ایسے بیٹھے ہوں گے کہ اگر ان کے سر پر کوئی پرندہ بھی بیٹھا ہو تو اسے جنبش نہ ہو، اور وہ اسرار و رموز کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہوں گے، اور ان کی زبان بڑی فصیح و بلیغ ہوگی، ان کی زبان بڑی صاف و ستھری ہوگی، وہ کلام بڑا زوراور ہوگا۔ تو وہ آتے اور دیکھتے تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے اور آپ کی سیرت مبارکہ کو جاننے کے لیے اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سیرت و کردار، صورت اور افعال اور حسن معاملات کے معاملے میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینہ تھے، اور آپ کی شخصیت کے پرتوں تھے۔ تو اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیسے تھے تو حضور کی سیرت کو دیکھے، تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ آپ کی تربیت بی بی صاحب اور مولا علی کرم کریم کی زیر تربیت ہوئی، حضور کے دور میں آپ کی عمر یعنی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی عمر 6.5 سال کی تھی، کچھ 6.5 سال سے زیادہ 7 سال، اور امام حسین علیہ السلام کی اس وقت عمر 5.5 سال کی تھی جب حضور نے پردہ فرمایا۔ لیکن کیونکہ خمیر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور حضور نے بیٹا فرمایا تھا اپنا، مباہلہ میں حضور سرکار دو عالم اپنے ساتھ حسنین کریمین کو لے گئے، اور جہاں یہ فرمایا کہ لاؤ تم اپنے بیٹوں کو اور ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تو اس مقام پر آپ حسنین کریمین کو لے گئے اور آپ نے پوری تربیت آپ کی ایسے ہی فرمائی۔ خود مولا کا ارشاد بھی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ یہ مباہلہ کی روح سے یہ میرے بیٹے یہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ تو فضیلت حسنین کریمین میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کیونکہ ہم لوگ اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہیں اور یہاں زیادہ تر حضرات جو موجود ہیں وہ سب ہم مزاج اور ہم عقیدہ ہیں، تو میں کچھ چیزیں غم حسین کے آداب اور اخلاق کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ مسائل کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آج کل درپیش ہیں اور لوگ اکثر اس کے سوالات کرتے ہیں اور اس کے بارے میں رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ دیکھیے حضرت سرور کائنات خلاصہ موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ صحابی اور اہل بیت، یہ سب حضرات شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث غیر مقلد ان سب نظریات سے اوپر ہیں، چاہے خلفائے راشدین ہوں، عشر مبشرہ ہوں، بشر پاک ہوں، اہل بیت ہوں، سارے فرقے ان کے بعد ہیں، کوئی یہ کسی فرقے کے بانی اور رہنما نہیں ہیں، بلکہ یہ تمام فرقوں سے اوپر ہیں۔ تو اب جو لوگ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں ان میں ان کو کیا کیا آداب بجا لانا چاہیے، تو سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے جو ہمیں نوجوانوں کو سکھانی چاہیے اور بتانی چاہیے
وہ یہ ہے کہ جب آپ لنگر کریں شربت کا، آپ سبیل بنائیں یا امام کے ذکر کی محفل کریں تو اس میں حتی الامکان ادب کو ملحوظ رکھیں. آپ کی سب سے زیادہ کوشش جو ہے دکھاوا، ریاکاری یا کسی کو کچھ ثابت کرنے یا اپنے آپ کو حسینی ثابت کرنے سے زیادہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ عمل اور وہ لنگر یا وہ ذکر حضور آقا اور مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہوا یا نہیں ہوا. جیسے حضرت نیاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گر سن کے الغیاث نیاز آپ داد دیں تو دین و دنیا میں پاتی ہے توقیر الغیاث. ہمارے ایک پانی کے گلاس کے شربت کو جس میں الائچی یا شکر ڈلی ہوئی ہے وہ خالصتاً امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر مقبول ہو جاتا ہے تو وہ ہزاروں لوگوں کی تعریف سے زیادہ بہتر ہے. وہ بہت بہتر ہے اس عمل سے جس کی لوگ تعریف کر دیں، بلکہ وہ تعریف اربوں لوگوں کی تعریف ایک طرف ہے اور آقا حسین علیہ السلام کی تائید اور آپ کی مقبولیت ایک طرف ہے. تو جب ہم کوئی اعمال کریں چاہے وہ تقریر کی شکل میں ہو یا تحریر کی شکل میں ہو یا اعمال کی شکل میں ہو یا لنگر کی شکل میں ہو یا سبیل کی شکل میں ہو یا گویا کسی طرح کا ایصال ثواب ہو، چاہے وہ کوئی بھی ایصال جو ہم آقا حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس میں خالصتاً ہمارا معاملہ آقا حسین علیہ السلام کے ساتھ ہونا چاہیے. امت کے ہر فرد کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرا تعلق ذاتی طور پر آقا حسین علیہ السلام کے ساتھ، کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے حضور نے کہ ایک حدیث شریف حضرت مولا کائنات کے لیے فرمایا کہ اے علی تم میری امت میں بامنزلہ باپ ہو، اور ہر باپ اپنی اولاد کا جواب دے اور اولاد باپ کی جواب دہ ہوا کرتی ہے. تو ہمارا جو تعلق ہے وہ آقا حسین علیہ السلام سے ذاتی ہونا چاہیے. وہ دکھاوا اور ریاکاری کے لیے نہیں ہونا چاہیے. وہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ 10 لوگ اس کے حمایتی ہیں تو ہم حمایتی ہو گئے اور ان میں سے 2 مخالف ہو گئے تو ہمارے ذہن میں وسوسے آنے لگے. سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارا اخلاص ہونا چاہیے پاک. کیونکہ میں مسائل کا ذکر کروں گا. اب آگے جو کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں حسینیوں پر اس پہ بات کرنے جا رہا ہوں. اس لیے میں اس بات کو بنیادی طور پر پہلے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ذاتی تعلق آقا حسین علیہ السلام سے کیا ہے. کوئی کسی کے دباؤ میں، کسی کے خوف میں، کسی کے شوق میں، کسی کے کہنے سے نہیں، بلکہ ذاتی طور پہ ہمارا تعلق کیا ہے. کیونکہ جو جس سے محبت کرنے کے لیے سب سے پہلے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت خواجہ امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور شاہ یہ محبت میں اتنی تکلیفیں کیوں ہیں؟ تو فرمایا اس لیے کہ بزدل لوگ اس کا دعویٰ نہ کریں، یہ دعویٰ نہ کریں کہ ہم بھی محبت کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر آپ کو حسینی ہونا ہے تو آپ کو با حوصلہ ہونا پڑے گا. بزدلی سے محبت نہیں ہوتی. آج محلوں میں لوگ تعزیے رکھتے ہیں اور ان کو ذرا سا اس محلے کا کوئی رہبر آ کر کہتے کہ پرشاسن کی اجازت نہیں ہے، پرشاسن نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ تمہیں جیل ہو جائے گی، تو وہ تعزیہ رکھنا بند کر دیتے ہیں. یہ ہے آج کے لوگوں کی حسینیت. یہ حسینیت نہیں ہے. بزدلی کے ساتھ حسینیت نہیں ہو سکتی. پہلے تو حوصلہ رکھنا پڑے گا کیونکہ حسینیت نام ہی حوصلے کا ہے. حضور نے فرمایا نا، میں نے ابھی حدیث پیش کی، حضور نے فرمایا کہ حسین کو میری شجاعت اور فیاضی دی. بیوی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے میرے بچوں کے لیے کیا ورثہ چھوڑا؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے حسین کو اپنی دلیری اور شجاعت دی ہے، فیاضی دی ہے. تو حسینیت نام ہی حوصلے کا ہے. بزدلی کا نام حسینیت نہیں. حسینیت کے لیے سب سے پہلے حوصلے کی ضرورت ہے اور ذاتی محبت کی ضرورت ہے. جب آپ کو ذاتی محبت ہو جاتی ہے آقا حسین علیہ السلام سے تو آپ اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، کتنے لوگ آپ کے مخالف ہیں، اور آپ اس بات کی بھی فکر نہیں کرتے کہ فلانے مفتی صاحب نے کیا فتویٰ دے دیا اس کے خلاف اور فلانے مفتی صاحب نے کتنی تائید کر دی اور کتنے فتوے اس کی مخالفت اور تائید میں آ گئے. آپ اس کی فکر نہیں کرتے. آپ کا کلیتاً دھیان ذات حسین علیہ السلام کی طرف ہوتا ہے. آپ کا کامل توجہ آقا حسین علیہ السلام سے ہوتی ہے. پہلی چیز شرط یہ ہے.
دوسری چیز یہ ہے کہ جتنی بڑی ذات ہوا کرتی ہے اس کا ادب اتنا ہی بڑا ہوا کرتا ہے. ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو التزام کرنا چاہیے، سب سے زیادہ جو اہتمام کرنا چاہیے، سب سے زیادہ جس چیز کا خیال کرنا چاہیے وہ احترام ہے، ادب ہے. ہم یہ دیکھیں کہ وہ تعزیہ جو ہم نے بنایا ہے وہ تعزیہ کس کی ذات سے منسوب ہے. وہ تعزیہ جو ہم نے منسوب کیا ہے روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل بنائی ہے، منسوب کیا ہے آقا سے، وہ تعزیہ، اس تعزیے کے لیے ہمارا ٹیمپرمنٹ کیسا ہے، ہمارا رویہ کیسا ہے، اس کے لیے ہم کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چوراہے پہ تعزیہ بنایا اور بیٹھ گئے اور دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں اور گٹکا اور چائے چل رہی ہے اور فضولیات ہو رہی. یہ احترام نہیں ہے. آپ اگر غلط شکل تعزیہ داری کی پیش کریں گے تو معترضین کو، جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، مخالفین ہیں، ان کو اس کا موقع ملے گا. فاضل بریلوی، احمد رضا خان بریلوی نے جو فتویٰ دیا تھا ان میں ان کا رسالہ ہے، رسالہ تعزیہ داری. اس میں انہوں نے بات ہی یہ کی ہے کہ میں مروج تعزیہ داری کے خلاف ہوں اور تعزیہ داری اگر نقل ہے تو وہ صحیح ہے. تو اس کو احمد رضا خان کو جو موقع ملا تعزیہ داری کی مخالفت کرنے کا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وہ چیزیں دیکھی. حالانکہ احمد رضا خان اپنے اس موقع پہ غلط تھے. خود ہمارے دادا محمد علی شاہ مکی صاحب نے ان سے مکالمہ ہوا. آپ نے فرمایا کہ آپ کے والد و والدہ نے بھی تعزیہ دیکھا تھا اور آپ کا فتویٰ ہے کہ جس نے تعزیہ دیکھ لیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا، تو کیا آپ کے والد و والدہ نے دوبارہ نکاح پڑھا تھا؟ تو یہ تو دشمنی ہے، بغض ہے اہل بیت میں. انہوں نے فتویٰ دیا، میں ان کی کسی طرح حمایت نہیں کرتا. میں تو اپنے حسینی بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ ہمارے حسینی بھائیوں کو یہ چاہیے کہ وہ ادب اور احترام کا بہت زیادہ خیال رکھیں، چاہے وہ کسی چیز میں ہو، چاہے وہ ذکر کی محفل ہو، چاہے وہ لنگر ہو یا سبیل ہو یا تاجی شریف کی گشت کرانا ہو یا جلوس ہو. اس میں سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ ادب ہے. اس کے بعد پھر دوسرے مسئلے آتے ہیں، اور اس مسئلوں میں جو بنیادی چیز ہے جس پہ لوگ اکثر سوالات کرتے ہیں. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ تعزیہ داری، امور تعزیہ داری اور درگاہ شریف پر حاضری اور میلاد خوانی اور درگاہ شریف میں عرس کے رسومات کے جتنے مسائل کتب شریعت میں، کتب فقہ میں ہیں، ان سب کا تعلق عبدالحق محدث دہلوی اپنے فتوے میں لکھتے ہیں. عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی خود اسی فتوے سے استفادہ کر کے پھر بانداز دیگر کچھ الفاظوں کی پیر بدر کے ساتھ وہی بات کہی ہے. لیکن وہ بات یہ ہے کہ جو عرب کے زمانے میں جب مسلمان دوسرے ممالک میں نہیں پھیلے تھے اور ان کا صرف اور صرف دائرہ کار عرب تھا اور ان کی میجورٹی مسلمانوں کی تھی، اس وقت اس طرح کا کلچر جس کا تعلق براہ راست دین کے فنڈامنٹل سے، بنیادوں سے نہیں تھا، اس کی اجازت شریعت میں نہیں تھی. لیکن جب دوسرے تہذیبوں کے ساتھ مسلمانوں کا رہنا، گزر بسر کرنا شروع ہوا، جیسے چائنا میں، انڈیا میں، ایران میں اور یونان وغیرہ میں، ٹرکی میں، افریقہ میں مسلمان گئے، تو وہاں عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ مزارات کا پکا بنانا اور اپنی تہذیب اور اپنے اعمال اور اذکار کو الگ ڈھنگ کے ساتھ ادا کرنا اسلام کی تبلیغ کا باعث ہے، اس لیے یہ عمل مستحسن ہے. تو پہلی چیز جو بنیادی چیز ہے کہ اہل بیت کی محبت میں کیا گیا ہر عمل عبادت، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عمل شرعاً جو کوئی شریعت کی روح سے بھی سمجھنا چاہے اگر اس بات کو، تو مستحسن عمل ہے. اور پہلی اور اگلی بات جو اس کے لیے اہم ہے وہ یہ کہ آپ جب امور تعزیہ داری یا جلوس جلسے کو دیکھیں تو اس کو ہماری تہذیب سمجھیں. تہذیب ماحول کو بنانے والی ہوا کرتی ہے. تہذیب کا مقابلہ بنیادوں سے، فرائض سے نہیں ہوتا، بلکہ فرائض پر جمائے رکھنے کے لیے، رعایا کے جوش و خروش کو بنائے رکھنے کے لیے اور ہمارے ایمان کو افان پر رکھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایک ماحول سازی کی جائے. وہ ماحول سازی تہذیب سے ہوتی ہے. تو آقا حسین علیہ السلام سے محبت ہمارا ذاتی مقصد ہے، لیکن اس کے لیے جن اعمال کی ضرورت ہے وہ امور تعزیہ داری. تو دوسری چیز، پہلی چیز میں نے عرض کی کہ ادب ہے. دوسری چیز یہ کہ اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ جس سے جوش، ولولہ، اہمیت اور اس کی قدر بنی رہے لوگوں میں.
تیسری اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہر انسان اگر وہ خواجہ غریب نواز اور حضور غوث پاک کا ماننے والا ہے اور ان کے سلسلوں سے وابستہ ہے، اور جو شخص جو مشائخ سے بیعت ہیں وہ لوگ، ان کے لیے تو کسی مسئلے کی تلاش کرنا قرآن حدیث سے ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ مولانا روم فرماتے ہیں نا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، کہ اس کے لیے تو اتباع شیخ اولین چیز ہے، عقیدہ کوئی چیز نہیں ہوتی، ایمان اور عشق ضروری ہوتا ہے، اور عشق ہی انسان کو کامل بناتا ہے۔ اگر ہم نے کوئی عمل اپنے شیخ کا دیکھا ہے تو اس کی اتباع کرنا ہمارے لیے لازم ہے، اس کی پھر اثر نو تحقیق کرنا امام ابو حنیفہ اور امام شافعی، امام مالک اور دوسرے ہمارے مجدد اور دوسرے ہمارے محققین کی طرح ہمارے اوپر لازمی نہیں آتا، ہمارے اوپر فتووں کی تلاش کرنا لازمی نہیں آتا۔ ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ہمارے شیخ اگر ایک کام کرتے ہیں تو ہم نے ان کی اتباع کی تو اس کی نیکی کا اجر، اور اس میں اگر جو کچھ خامیاں تھیں تو اس کی ذمہ داری بھی شیخ کے اوپر آتی ہے۔ تو اہل طریقت کو تو ان میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اب جو حضرات اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ مسائل کیا ہیں، تو دیکھیے ایک مسئلہ جو آج کل بہت لوگ اس پہ سوال کرتے ہیں وہ 10 محرم کا روزہ ہے، اور اس پر لوگ بات کرتے ہیں کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے یا فاقہ کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے اس کی جو بنیاد ہے وہ سب سے پہلا واقعہ جو حدیث میں کوئی چیز کب آئی اور اس کا کیا حکم ہے اور اس حکم کو شریعت میں کس طرح سے لیا جانا چاہیے، اس کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ ترتیب میں کب آئی ہے، یعنی کہ اس کا حکم منسوخ ہوا پہلے یا اس کے بعد کوئی دوسرا حکم آیا اور دوسرا حکم آ گیا تو اس کی ترمیم آ گئی نہیں آ گئی، اور پچھلا حکم منسوخ ہوا یا نہیں ہوا۔ اس سے شریعت میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی شریعت سب سے افضل اس لیے ہے کیونکہ سب سے آخری شریعت ہے، اور اسی لیے وہ کامل ترین، جب کوئی دین پورا مکمل ہو گیا تب امام ابو حنیفہ نے ان روایات کو شامل کیا۔ تو اوائل زمانے میں یہودی جشن مناتے تھے عاشورے کے دن، اور اس جشن میں وہ لوگ روزہ رکھتے تھے۔ ان کے روزے کا مقصد عبادت نہیں تھا، ان کے روزے کا مقصد جشن اور خوشی تھی۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ایک گروہ کو دیکھا اور پوچھا کہ تم لوگ آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ آج ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح حاصل ہوئی تھی، اور گزشتہ پھر آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی کشتی آ کے ٹھہری اور آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، یہ ساری روایات اس میں ہیں۔ بہرحال تو انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ آج فرعون غرق ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی تھی، اس لیے خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی بات، یہ مسلم شریف میں باب صوم یعنی روزے کے باب میں، یعنی اس چیپٹر میں جہاں پہ روزے کا ذکر ہے، مسلم شریف میں امام مسلم نیشابوری نے نقل کیا، تو فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو موسیٰ ہمارے بھی بھائی تھے اور ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ حضور نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات ہے اس زمانے کی، اس وقت کی جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب مسلمانوں پر فرض روزے بھی واجب نہیں، فرض روزے بھی نہیں ابھی حکم ہوا ہے ان کو رکھنے کا، واجبات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہم بھی رکھیں گے۔ لیکن یہ واقعہ ہے شب معراج سے بہت پہلے کا اور اسلام کے شروع کے دور کا۔ پھر جب روزے آ گئے تو صحابہ نے حضور سے سوال کیا کہ کیا ہم عاشورے کے دن روزہ رکھیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اب اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، میں تمہیں اس کا حکم نہیں دیتا ہوں۔ یہ بھی کب فرمایا؟ یہ حضور نے اس وقت فرمایا کہ جب کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہیں ہوئی ہے، امام حسین علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، ابھی ان کا غم شروع نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے ہی حضور نے فرما دیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور نے اس کی ضرورت اور افادیت کو ختم کر دیا، اب جتنی کتابوں سے مولوی حضرات فتوے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عاشورے کا روزہ رکھو،
تو اس کے پیچھے 3 وجہ ہیں. ایک تو نفسیاتی سائیکولوجیکل وجہ ہے. نفسیاتی وجہ کیا ہے کہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ وہ 10 عاشورے کے دن روزہ رکھوا کر لنگر بنانے والے اور لنگر بانٹنے والے دونوں کو روکنا چاہتے ہیں. یہ ان کا پلان ہے. آپ کو اس اسٹریٹجی کو سمجھنا پڑے گا. ان کو عاشورے کے دن کے روزے پہ زور کیوں دیتے ہیں؟ زور دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے عاشورے کے دن روزہ رکھا ہے تو آپ دیگ بنا کر حلیم یا بریانی یا جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نہیں بنائیں گے. آپ کہیں گے میرا روزہ ہے. اور جو آپ جس کو لنگر بانٹ رہے ہوں گے، جن کو نظر امام حسین علیہ السلام پیش کر رہے ہوں گے، وہ لوگ کہیں گے کہ ہم لنگر نہیں کھائیں گے. تو ایصال ثواب اور ایصال جو خدمت امام حسین علیہ السلام میں پیش کیا جانا ہے، اس کا جو ماحول ہے اسے ختم کرنے کے لیے عاشورے کے روزے پر زور دیا جاتا ہے. اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ ہمیں روزے کا ثواب دلوانے کی وجہ سے عاشورے کا روزہ نہیں رکھوا رہے. وہ عاشورے کا روزہ اس لیے رکھوانا چاہتے ہیں کہ جس سے کہ ہمارا ذہن منتشر ہو کر عبادت و تسبیح میں لگ جائے اور امام حسین علیہ السلام کی ذکر سے، یاد سے، آپ کی طرف رجوع ہونے سے، آپ کا لنگر اور آپ کے معاملات اور رسومات میں شامل ہونے سے لوگ بچیں. یہ ہے سازش. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کی دوسری ایک وجہ وہ اور بھی ہے جو مولوی حضرات ہماری مساجد میں تقریریں کرتے ہیں اور آدم علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک تمام واقعات بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے یہ سب ہوا ہے. اس میں ایک واقعہ یہ بس اور ہو گیا کہ امام کی شہادت بھی اس میں واقع ہو گئی. تو پھر ہم اتنے سارے پیغمبروں کے واقعات ہیں انہیں کیسے بھول جائیں. تو سب سے پہلے یہ بات جاننی ضروری ہے کہ ہم اتباع کس کی کرتے ہیں. ہم اتباع کرتے ہیں شریعت مصطفی کی. ہم حضور سرکار دو عالم کے مقلد ہیں. آپ ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے مقلد نہیں ہیں. آپ ان کی تقلید نہیں کرتے. اگر آپ ان کی تقلید کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان کی تقلید ان کی دوسری شریعت کے ارکانوں میں بھی کریے. آپ نماز میں بھی شریعت ابراہیمی پہ نماز پڑھیے. آپ روزہ بھی شریعت موسوی پہ رکھیے. آپ اذان بھی شریعت عیسوی پہ دیے. آپ گرجا بنائیے، لیکن آپ وہاں نہیں کرتے. لیکن جب محرم داری کی بات آتی ہے تو آپ کو یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ وہ سارے پیغمبروں کے واقعات ہیں. سارے پیغمبروں کے واقعات تو ان کی شریعت کے لیے تھے، ان کی امتوں کے لیے تھے. ہم امت مصطفی ہیں. اور یہ غم امام کی ذات کا غم نہیں ہے، یہ غم رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو شہید ہوتا ہے وہ اپنے غم میں خود نہیں روتا، بلکہ اس کے غم میں اس کے متعلقین، اس کے محب، اس کے مخلصین روتے ہیں. تو یہ غم حسین نہیں ہے، یہ غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ام سلمہ کی روایت ہے کہ وہ شیشی جو جبریل نے انہیں لا کے دی تھی وہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو دی. اور ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ وہ شیشی جب تک یہ مٹی جو کربلا کی ہے یہ اگر خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا یعنی حضرت امام حسین بن علی کرم اللہ کریم علیہ السلام شہید کر دیے گئے ہیں. تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں اس شیشی کو روزانہ دیکھا کرتی تھی. ایک روز دوپہر کا وقت تھا تو میری آنکھ کھلی تو میں نے خواب میں ایک کنیز تھی ام سلمہ کی، وہ فرماتی ہیں کہ ناگہاں ام سلمہ دوپہر میں اٹھ گئیں اور میں نے دیکھا کہ وہ پریشان ہیں. تو میں نے ام سلمہ سے پوچھا کہ اے ام سلمہ آپ کیوں منتشر سی اور پریشان سی اور بے چین نظر آتی ہیں؟ تو ام سلمہ نے کہا کہ میں نے ابھی خواب میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور آپ کی داڑھی ریش مبارکہ پر اور آپ کی سر مبارکہ پر خاک ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. تو میں نے پوچھا کہ یا اللہ کے حبیب آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں اور وہ شیشی جو میرے پاس امانت کے طور پر محفوظ تھی اس وقت حضور کے ہاتھ میں تھی اور اس وقت اس شیشی میں مٹی کی جگہ خون تھا. اور حضور فرما رہے تھے کہ میں آج حسین اور ان کے ساتھ ہی جو ان کے رفقا ہیں 72 رفقا ان کے خون کو اکٹھا کرتا رہا ہوں. تو ام سلمہ یہ واقعہ سنا کر رونے لگی، آنکھ دیدہ ہوئی
اور وہ فرماتی ہیں کہ جب قافلہ مدینے سے لوٹا امام زین العابدین علیہ السلام کو اور بی بی زینب کا، تو میں نے وقت کو جو ملایا تو وہ عین وہی وقت تھا کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی۔ یہ وہ واقعہ تھا جو مدینہ منورہ میں پیش آیا۔ اب ایک اور واقعہ ہے جو مکہ معظمہ میں پیش آیا، وہ روایت کرتے ہیں حضرت حضور کی جزا حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ، جن کی پرورش مولا کائنات نے کی تھی، اور ان کا لقب ہے امام المفسرین، یعنی جتنے بھی مفسرین 14 سال میں ہوئے ہیں ان کے نزدیک سب سے بڑی حجت اور سب سے بڑے مفسر عبداللہ ابن عباس ہیں۔ وہ خود محقق بھی ہیں، قرآن فہم بھی ہیں، حدیث دان بھی ہیں، فقیہ فی الدین بھی ہیں اور مجدد اعظم بھی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکے میں تھا اور دوپہر کے وقت قیلولہ یعنی دوپہر کی نیند لے رہا تھا، اور ناگہاں میں نے خواب میں حضور کو دیکھا، اور وہی واقعہ اور وہی صورتحال جو ابن سلمہ نے مدینہ شریف میں روایت کیا اور بیان کیا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، وہی بیان پھر عبداللہ ابن عباس کا ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا اور پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب، میری جان و مال آپ پر قربان ہو، کیا وجہ ہے کہ آپ بہت پربندہ حال اور پریشان نظر آتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے مقتل سے آ رہا ہوں اور یہ ان کے شہیدوں کا خون ہے۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس وقت کا اعلان کیا تو معلوم ہوا کہ یہ وہی وقت تھا جب امام حسین صاحب شہید ہوئے۔ تو شہید کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ شہید ہوتا ہے، جب اس کی روح عام شہید بھی، امام حسین السلام ساری دنیا کے سب سے بڑے مخلص ترین شہید بھی امام حسین السلام کے قدمین شریفین کی پھول ہے، اور تمام شہادتیں اپنی عظمت اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اپنی قسم کے اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے آگے کہیں بھی مقابلے میں نہیں آتی، اور امام حسین السلام کا موقف اتنا بڑا ہے، اور آپ جانشین رسول ہیں، وصی رسول ہیں، وارث رسول ہیں، تو آپ کی شہادت کا موقف امت میں وہ پیغام دینے والا ہے، اور امت کو امت کی وہ رہنمائی اور وہ حفاظت کرنے والا ہے کہ دوسری کسی شہادت سے امت میں وہ اثر مرتب نہیں ہوا، اور دین میں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی امام کی شہادت کی ہے۔ تو عام شہید کا بھی یہ مرتبہ ہے کہ جب اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت اسے ایک خوشی اور مسرت عطا فرماتا ہے، اور وہ نشاط، وہ خوشی اس کو اس قدر عزیز ہوتی ہے کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ قیامت تک، جب تک کہ حشر برپا نہیں ہو رہا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ مجھے یہ لمحہ جو شہادت کا لمحہ ہے بار بار نصیب ہوتا رہے، یعنی وہ مسرت، شہادت کی مسرت اس قدر زیادہ ہوتی۔ تو امام کی شجاعت اور بہادری اس قدر زیادہ تھی کہ دنیا کا کوئی غم، کوئی تکلیف اس غم حسین کے سامنے نہ ٹھہر سکتی ہے، نہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، اور یہ غم مصطفی ہے۔ تو لہٰذا لوگ تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اہل بیت اور حضور کی محبت میں۔ حضور کی اور اہل بیت کی محبت ایک ہی شے ہے، اور ان کے دشمن بنی امیہ اور ان کے حامیان اور آج کے ناصبی، اس میں ایک دوسرا گروہ ہے جو نہ محبت رسول رکھتے ہیں نہ محبت آل رسول رکھتے ہیں۔ جیسے ایک رامپور کے ایک شاعر ہیں رمیش رامپوری صاحب، ابھی ان کا انتقال ہوا، ان کا ایک بہت اچھا شعر ہے، دم بھرتے ہیں نانا کا نواسوں کے ہیں دشمن، امت میں بھی ہیں پاس پیمبر بھی نہیں ہے، کہ بات تو نانا کی کرتے ہیں لیکن نواسوں سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ محبت قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ حضور کی ایک حدیث مبارکہ ہے، شواہد النبوت میں عبدالرحمن جامی نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں۔ عباسی حکمران مرتجز باللہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جو مولا کائنات پہ سب کو شتم کرتا تھا اور برا کہتا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ میں مر گیا ہوں اور میں حوض کوثر پر ہوں، تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں اور وہ شربت پلا رہے ہیں کافور کا۔ تو وہ جب آیا اور اس نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حسنین کریمین اس حوض کے پاس کھڑے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں۔ وہ شخص جو حضرت مولا پہ سب کو شتم سنتا تھا لیکن اس کا کوئی احتجاج نہیں کرتا تھا، مخالفت نہیں کرتا تھا، تو وہ جب شخص آیا
تو حضور نے حسنین کریمین نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس کو حوض کوثر سے شربت نہیں دیا، اور فرشتوں نے کے پاس ایک آگ کا ہنٹر تھا اور ان فرشتوں نے اسے دور وہاں سے بھگایا، تو اس نے جا کے حضور سے شکایت کی، تو حضور سرکار دو عالم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ تم حضرت مولا کے بارے میں سب کچھ تم سنتے ہو لیکن اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھ سے راضی ہوں، آپ بتائیں کہ میں کیا عمل کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ اور اس کو ختم کرو۔ وہ شخص گیا، خواب میں ہی، حالت خواب میں ہی وہ گیا اور اس شخص کو جا کے ختم کر دیا، اور جب ختم کر کے لوٹا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب صبح اٹھا تو ایک اس بازار میں یہ خبر گرم تھی کہ وہ شخص مر گیا جو سب کو ستم کرتا تھا۔ اب وہ شخص جس نے قتل حالت خواب میں کیا تھا وہ شخص گیا، اب اس کا ایمان کامل ہو چکا تھا، اور اس نے جا کے کہا کہ صاحب یہ جو قتل ہوا ہے یہ میں نے ہی کیا ہے، اس قتل کا ذمہ دار میں ہوں۔ تو لوگوں نے جو بادشاہ کے سپاہی تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس کا قتل تم نے کیا ہے، کہ رات میں جب قتل ہوا اس کے گھر والے بھی وہیں تھے، اور وہ اپنے آپ ہی طبی طور پر آسمانی طور پر کوئی بلا نازل ہوئی ہے، اس سے وہ مرا ہے، تو میں اس کے قاتل نہیں ہوں۔ اس نے بہت بارہا اظہار کیا لیکن لوگوں نے اسے چھوڑ دیا، اور وہ بچ گیا اور مسرور ہوا، خوش ہوا۔ اس کے 3 روز کے بعد اس نے پھر خواب دیکھا۔ جب خواب دیکھا کہ اب وہ حوض کوثر پر گیا تو حسنین کریمین نے اسے بلایا اور اسے شربت کافور جو لنگر کا تھا حوض کوثر کے وہ اسے عطا کیا۔ تو اس نے خواب میں وہ حالت بیان کی کہ میں نے جب وہ پیا تو میں نے دنیا میں کوئی مشروب، کوئی لیکوڈ، کوئی سیرپ یعنی کوئی شربت ایسا نہیں پیا تھا جو میں نے اس وقت وہ پیا، اس کا ذائقہ ابھی بھی میرے منہ میں ہے۔ تو محبت اہل بیت وہ چیز ہے جس کے لیے ابو یعلا کی روایت ترمذی کی ہے کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے اسے جنت میں ایسے لے جایا جاتا ہے جیسے دلہن کو اس کے سسرال لے جایا جاتا ہے، اور جب قبر میں اسے اتارا جاتا ہے تو 2 کھڑکیاں جنت کی کھول دی جاتی ہیں، اور فرمایا جو فرشتے رحمت کے لیے اسے نازل کر دیے جاتے ہیں۔ تو محبت اہل بیت وہ شے ہے جس کے لیے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے حضور سے روایت کیا کہ حضور نے فرمایا کہ ہر ایک چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور دین کی بنیاد میرے اہل بیت کی محبت ہے، یعنی کہ اگر جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا گویا اس نے بنیاد ہی پہ کام نہیں کیا، اس کی بنیاد ہی سرے سے نہیں ہے۔ تو اہل بیت کی محبت ایمان کا جزء اول ہے۔ دوسرا طنز جو ہمارے اوپر کیا جاتا ہے اور وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہرے کپڑے کیوں پہنتے ہیں، اعتراض ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہرے کپڑے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں حسین بھی ہو جاتا ویسے بھی ہو جاتا۔ تو دیکھیے اس کی 2 دلائل ہیں، ایک تو شرعی دلائل بھی ہے اور اس کی ایک لاجیکل بھی، منطقی طور پر بھی ہمارے جو مختلف معاشرے ہیں اس میں جو ایک کلچرل ایپٹیٹیوڈ ہے، یعنی ہماری جو ذہنی، ہماری جو نفسیات ہے اس کے اعتبار سے بھی ایک جواز ہے اور ایک شرعی جواز بھی۔ دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب حج کرنے جاتے ہیں تو حج کے رکن میں احرام کا پہننا بڑا لازمی ہے۔ تو احرام پہننے سے اذکار کا، نماز کا، طواف کا، قربانی کا، صحیح کا کسی چیز کا تعلق نہیں ہے، لیکن جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان سے احرام پہننے کے بعد کیفیت اگر آپ پوچھیں، ان کی نفسیات پوچھیں، تو وہ مشترکہ طور پر، یہ مجموعی طور پر ایک بات کا اظہار کرتے ہیں کہ احرام پہننے کے بعد ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جب ہم جن علاقوں، جن گھروں میں، جن ماحول میں رہتے تھے اس سے جب ہم نے احرام پہنا تو ہم نے خود کو حج کے لیے تیار پایا۔ ہم نے پایا کہ دنیاوی آلائشیں اور دنیاوی چیزیں ہم سے دور ہو گئیں، اور احرام پہننے کے بعد ہم نے اللہ کی بارگاہ میں خود کو سپرد پایا۔ یہ وہ کچھ باتیں اور وہ کچھ اظہار ہیں جو آپ کو اکثر حاجی بیان کرتے نظر آئیں گے، اور یہ بات بالآخر سمجھ میں آتی ہے، اور احرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ احرام سے ایک ماحول سازی ہوتی ہے جس سے کہ انسان تیار ہوتا ہے حج کے لیے۔ تو ہم اگر اس دلیل پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم ہرے کپڑے پہنتے ہیں
یا کوئی ہری ٹوپی یا کوئی ایک علامتی طور پر امام کے غم کے لیے کوئی خاص چیز مخصوص کر لیتے ہیں، تو اس کا تعلق غم حسین کے لیے خود کو تیار کرنے سے ہے، اس کا شرعی جواز ڈھونڈنے کی کوئی حاجت ہی نہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دین کے علاوہ بھی دیکھیں تو ہر ایک مقام کے اور ہر ایک پوزیشن کے پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کہیں جاب کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ سوٹ اور ٹائی اور خاص قسم کی پوشاک آپ کو پروٹوکول ہوتی ہے۔ آپ کہیں پہ کسی خاص پوسٹ پہ ہیں، آپ فوج میں ہیں، تو وہاں پہ آپ کا ایک لباس ہوتا ہے، اور اس لباس کا مقصد ایک ڈسپلن قائم کرنا ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ فوجی جو ایک بریگیڈ کے ہیں یا ایک گروپ کے ہیں، وہ ایک خاص قسم کے بیجز بھی لگاتے ہیں اور خاص قسم کے لباس پہنتے ہیں۔ اس سے ایک سنجیدگی اور ایک تہذیب اور ایک طرح کی مزاج شناسی ہوتی ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے، ماحول سازی ہوتی ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دن ہیں۔ تو غم حسین میں فقیری پہننے کا مقصد بھی امام حسین علیہ السلام کی محبت کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ اس کا مقصد ہرگز کسی فرقے اور کسی مسلک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف غم حسین کے لیے تیار کرنا ہے خود کو۔ اعتراضات بہت ہیں، لیکن میں آپ کو بنیادی طور پر کچھ چیزوں کے بارے میں کچھ نکات پہ اور گفتگو کر کے اجازت چاہوں گا۔ غم حسین امت کے لیے ایک اکسیر کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ تو گویا اگر کوئی شخص امام کی محبت اور امام کے لیے، دیکھیے حضور ایک احادیث مبارکہ ہے، بخاری میں بھی نقل ہوئی، مسلم میں بھی آئی ہے، اور بخاری مسلم کی روایت کو دوسرے محدثین نے بھی بیان کیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں ان حضرات، اس کا مفہوم ہے حدیث مبارکہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ میں ان حضرات کی بخشش کروں گا جن کی بخشش جو جنت دوزخ جن پر واجب ہو چکی ہو۔ تو بخشش نام ہی اس شے کا ہے کہ جب انسان اپنے کردار اور اعمال میں اس حیثیت کا نہ ہو کہ اس کی بخشش ہو سکتی ہو، تب وہ ان ذات مبارکہ سے استفادے کی طرف مائل ہوتا ہے کہ جہاں بخشش کا سامان۔ تو اہل بیت کی محبت وہی کام کرتی ہے، وہی کیمیا کا کام کرتی ہے کہ انسان جب کردار کا حامل نہیں ہے، انسان جب اعمال سے، اور اعمال کی حقیقت کے لیے بخاری شریف کی حدیث شریف اور پیش کر دوں کہ ایک شخص ہے، بخاری شریف میں آیا کہ ایک شخص ہوگا اور اسے اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اس سے پوچھے گا کہ بتا میں تجھے کیوں بخشوں، تو وہ فرمائے گا کہ باری تعالیٰ، وہ امم سابقہ میں کوئی امتی ہوگا جس نے 500 سال عبادت کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ بتا میں تجھے کیوں بخشوں، وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس لیے بخش دے کہ میں نے کثرت عبادت کی، 500 سال کی عبادت کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے دوزخ کی سرحدوں پر سیر کرا کے لاؤ۔ تو وہ شخص جائے گا اور دوزخ کی سرحدوں پر سیر کرے گا۔ تو دوزخ کی سرحد سے جب وہ گزر رہا ہوگا جنت کے راستے میں ہی گزر رہا ہوگا، تو اس کی تپش سے اسے پیاس لگے گی اور وہ پانی طلب کرے گا۔ تو اس وقت ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ معین کر دے گا جو ایک پوجا لیے کھڑا ہوگا، اور وہ اس سے کہیں گے کہ بھئی مجھے پانی پلا۔ وہ کہے گا کہ مجھے پانی پلا، تو وہ کہے گا کہ میں تمہیں پانی اس شرط پر پلاؤں گا کہ پہلے تم مجھے اپنے 500 سال کی عبادت دے دو۔ تو وہ شخص اس قدر شدید پیاس میں ہوگا تو وہ کہے گا کہ مجھے 500 سال کی عبادت، میری 500 سال کی عبادت تم رکھ لو اور یہ پوجا مجھے دے دو، اور وہ ایک ہی گھونٹ میں وہ پانی پی جائے گا، اور پھر فرشتے اسے اس جگہ سے اٹھا کر پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ بتا میں تجھے کیوں بخشوں۔ پھر وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ تو اپنے فضل اور اپنی رحمت کی وجہ سے مجھے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر میں نہ چاہوں اور میری رحمت مائل بکرم نہ ہو تو تم اپنے اعمال کی وجہ
وجہ سے بخشی نہیں جا سکتی۔ تو ہم جو آقا حسین علیہ السلام کے غلامان غلام کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں، لیکن ان کے نام لیوا تو ہیں۔ ہمیں بھروسہ امام کی نسبت پر ہے، ہمیں کسی اعمال پر ہمارا مدار نہیں ہے۔ تو آقا حسین علیہ السلام سے محبت، آقا حسین علیہ السلام سے نسبت اور ان کے لیے اعمال میں اخلاص ضروری ہے۔ کہ جیسے بابا نصیر میاں صاحب کا ایک شعر ہے کہ اب کیا کہوں کہ مسلک عشاق اور ہے، محراب کعبہ ہے تیرا نقش قدم حسین، آقا سنبھالنا کہ رہے پل سے رات ہے، کیا ہے نہیں، آقا سنبھالنا کہ رہے پل سے رات ہے، ہر قدم ہے دم پہ، ہر قدم ہے لب پہ میرے دم بدم حسین۔ تو ہماری بخشش کی بنیاد آقا حسین علیہ السلام کی محبت ہے، اور محبت جو چیز طلب کرتی ہے وہ حوصلہ اور ہمت ہے، اخلاص ہے۔ محبت تائید نہیں چاہتی، محبت یہ نہیں چاہتی کہ 1000 لوگ اس کی تعریف کر دیں۔ تو غم حسین میں احترام لازم رکھنا چاہیے۔ جو لوگ بوڑھے ہوں گے، اگر نوجوان لوگ ان سے استفادہ کریں جن کی عمر 70 75 80 سال ہو گئی ہے، تو وہ دیکھیں کہ آج سے 70 سال پہلے 50 سال پہلے جو لوگ محرم داری کرتے تھے ان کا ادب اور احترام کیا تھا، ان کے احترام کا معیار کیا تھا۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ احترام اور ادب ملحوظ رکھیں، اور وہی اثاثہ ہے، وہ ہے نا کہ اگر سر دے کے بھی اس کی حفاظت ہو تو کم ہے، اشیاق سلسلہ کی عطا ہے غم حسین۔ یعنی ہمیں غم حسین جو ملا ہے وہ مشائخ سلسلہ کے متواتر ان کی تعلیم و تربیت کی روشنی سے ملا ہے۔ تو ہم جس قدر غم حسین میں اہتمام کریں۔ اور دیکھیے ایک چیز اور ہے، ہمارے اہل سنت والجماعت میں ایک گروہ ہے جس میں ناصبیت شامل ہو گئی، اور ان لوگوں کو ایک فکر لاحق ہوتی ہے کہ بھائی دیکھیے آپ مولا علی سے، آقا حسین علیہ السلام سے اتنی محبت کریں گے تو یہ سنیت ہے، اور اگر اس سے زیادہ محبت ہو جائے گی تو وہ شیعیت ہے۔ یہ ایک طرح کا مغالطہ ہے، اور ایک طرح کا خوف ہے، اور ایک طرح کا مسلکی تشدد ہے۔ محبت کی وہ محبت سے واقف ہی نہیں ہے۔ محبت کی علامت یہ ہے کہ محبت یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی ہے تو اپنی پوری تاب ناکی کے ساتھ ہوتی ہے، اور محبت نہیں ہوتی تو 100 ہیلے ہوتے ہیں، 100 بہانے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت مولا کائنات کا اتنا ذکر کرنا تو محبت ہے، اور اس سے زیادہ کچھ کرنا جو ہے وہ شیعیت ہے، وہ اس کی بے وقوفی، کم علمی اور محبت سے ناآشنائی کی بنا پر یہ بات ہے۔ آقا حسین علیہ السلام کے لیے اگر ہم اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ بھی پیش کر دیں تو محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اگر آقا حسین علیہ السلام سے کے لیے ہم اپنا دنیا اور آخرت کا سب کچھ لٹا، جیسے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں دنیا اور آخرت لٹا کر بھی خدا مل جائے تو تمہارے لیے یہ سستا سودا ہے۔ محبت اپنی نوعیت سے یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کم اور زیادہ نہیں ہوتی۔ وہ دکھاوا ہو سکتا ہے، وہ ریاکاری ہو سکتی ہے، وہ ایک لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے یا اپنی حسینیت ثابت کرنے کے، اپنی مصطفیت، اپنی علویت ثابت کرنے کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن محبت یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر ہے تو اپنی پوری تابناکی کے لیے کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے ایک شاعر کے شعر فرماتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو محبت یا تو ہوگی یا نہیں ہوگی، کم و زیادہ نہیں۔ تصور محبت فرق کرتا ہے۔ شیعیت یا تشیع جو ہے وہ 3 نوعیت سے فرق ہے۔ یہ بات نوجوانوں کو سمجھنے کی، حالانکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور بہت سارے موضوعات ہیں، ان کو پھر سمیٹنا اور پھر آقا کے ذکر بھی ساتھ میں کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کوشش یہ کی کہ ذکر کروں، اور میں کیونکہ باقاعدہ کوئی مقرر نہیں ہوں بس، اور نہ میں ذاکری کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ ذاکری میں اخلاص کی کمی ہو جاتی ہے اور نیت اور خلوص کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ذکر ہے اور حصول برکت کے لیے ذکر ہے، میں کر رہا ہوں۔
لیکن شیعہ اور سنیت کے فرق کو بھی سمجھنا ضروری ہے. جب مسائل کا ہم نے ذکر کیا کہ جو مسئلے علماء نے پیش کیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ شیعہ سنی میں فرق کیا ہے. شیعہ سنی میں فرق اہل بیت کی محبت کا نہیں ہے، مولا علی کی آقا حسین اسلام کے غم منانے اور خوشی منانے کا نہیں ہے. شیعہ اور سنیت میں جو بنیادی فرق ہے وہ سب سے پہلا فرق ہے شریعت کا فرق ہے. ہم اگر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہیں تو ہم شیعہ نہیں ہیں، کیونکہ شیعوں کے جو فرقے ہیں وہ فرقے ہیں زیدیہ، جعفریہ، عباسیہ، اسماعیلیہ. یہ ان کے فقہی مسلک ہیں. ہمارے فقہی مسلک ہیں حنفی، شافعی، مالکی. تو اگر ہم حنفی ہیں تو لازمی طور پر ہم شیعہ نہیں ہیں، پہلی چیز. دوسری چیز جو فرق ہے شیعہ سے شیعہ حضرات سے ہم لوگوں میں جو فرق ہے وہ فرق ہے رسومات کا. ہم رسم کے اعتبار سے ہمارا طور طریقہ جو ہے وہ کالا لباس پہنتے ہیں، ہم ہرا لباس پہنتے ہیں. ان کے ماتم کی دوسری شکل ہے، ہمارے ماتم کی دوسری شکل ہے. وہ امام کی مظلومیت، کمزوری اور بے بسی کو دکھاتے ہیں، اور ہم امام کی شجاعت کو دکھاتے ہیں، ہم امام کی بہادری کو دکھاتے ہیں، امام کی کردار کی عظمت پہ زور دیتے ہیں. یہ ہم میں فرق ہے. غریب نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. یہ نہیں فرماتے مظلوم است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین. یہ نہیں فرماتے ہیں کہ مسکین حسین. یہ غریب نواز نے نہیں فرمایا. غریب نواز نے جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم دی ہے کہ تم عظمت حسین علیہ السلام بیان کرو، جس قدر تمہیں معرفت ہے، جس قدر تم سمجھ سکتے ہو. تو یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں. اور ایک فرق یہ ہے کہ ان میں کچھ عقیدے کی بنیادوں کا فرق ہے، جیسے صحابہ کے احترام کا فرق. ہمارے یہاں خلفائے راشدین، عشر مبشرہ اور صحابی، وہ صحابی جو دشمن اہل بیت نہیں ہیں یا مولا علی کے دشمن نہیں ہیں، آقا حسین علیہ السلام کے اور آقا حسن علیہ السلام کے دشمن نہیں ہیں. ان تمام صحابیوں کی عظمت اور احترام حضرت شاہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی منقبت فرمائی. اور حضرت اور تمام آپ صوفیوں کو دیکھیں گے کہ آپ نے تمام صحابہ کا جو دشمن اہل بیت نہیں تھے، بلکہ حضور نے ان صحابیوں کے لیے بھی فرمایا تھا، فہرست دی تھی کہ میرے بعد یہ صحابی گمراہ بھی ہو جائیں گے. اور وہ بھی تھے جنہوں نے انکار بھی کیا کہ ہم نہیں مانتے کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا. وہ بھی تھے. اور وہ بھی تھے جو کربلا میں امام حسین السلام کے خلاف کھڑے تھے، وہ بھی صحابہ کی اولادیں تھیں، وہ بھی ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو صحابیت کے درجے سے نکل چکے تھے، لیکن جو صحابیت کے درجے میں ہیں ان کی عظمت اور ان کا احترام کو لازم رکھنا یہ ہمارے مسلک کی خصوصیت. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ہمارا شیعہ بھائی مولا کی فضیلت بیان کرتا ہے، مولا سے محبت کرتا ہے، تو وہ ہمیں دل سے عزیز ہے. ٹھیک اسی طرح سے کہ اگر کوئی ہندو یا غیر مسلم بھی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی بات کرتا ہے تو آپ اس موقف پہ اس کے ساتھ ہوں گے اور آپ کو ہونا چاہیے. اسی طرح سے ہم شیعوں سے اہل بیت کی محبت میں ان کے ساتھ ہیں، لیکن جب صحابہ پہ تبرہ وہ بیچتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. اس فرق کو بھی سمجھنا ضروری ہے. وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین.